اب یہ جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے دوا کا استحالہ بدن میں. دیکھیے دوا کا جو استعمال ہے نا ہمارے بدن میں الگ الگ طریقوں سے کیا جاتا. بعض دوائیں کھائی جاتی, بعض دوائیں جو ہے وہ لگائی جاتی, بعض دوائیں ناک میں ٹپکائی جاتی, بعض دوائیں جو ہے وہ سنگائی بھی جاتی ہے نا. تو یہاں پہ اس کلاس میں جو ہے آپ لوگوں کو جو استحالہ بتایا جا رہا وہ کھائی جانے والی غذا کا ہے, مطلب دوا کا ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کا استحالہ بدن میں کس طرح سے ہوتا. کیونکہ یہ دیکھو جب تک آپ غذا کا استحالہ نہیں سمجھتے, جو کھائی جانے والی غذا ہے اس کا استحالہ بدن میں کس طرح سے ہوتا یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. تو یہ دونوں ریلیٹڈ ہے, تو اس لحاظ سے یہاں پہ آپ کو بتانا ضروری ہے. تو اب یہ دوا کا استحالہ جاننے سے پہلے چند اصطلاحات آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے, تاکہ آپ جو ہے وہ دوا کا استحالہ ہوتا کس طرح سے ہے بدن کے اندر یہ سمجھنا آسان ہو جاتا آپ کو. کیونکہ کافی دن ہو گئے نا, یہ ریکال کرنا ضروری ہے کہ غذا کیا ہے, دوا کیا ہے, دوائے غذائی کیا ہے, غذائے دوائی کیا ہے, دوائے معتدل کیا ہے اور غذائے معتدل کیا ہے. تو سب سے پہلے تو غذا کیا, جو بھی چیز بدن کے اندر داخل ہوتی وہ تین طرح سے اپنے بدن کے اندر اثر کو مرتب کرتی. پہلا تو بالمادہ, دوسرا بالکیفیت, تیسرا صورت نوعیہ سے, ہے نا. اب یہاں پہ جو غذا ہے وہ غذا کیا ہے, غذا کوئی بھی ایک شے وارد بدن ہونے کے بعد حرارت غریزیہ سے متاثر ہو اور عضو مقتضی کے مشابہ ہو جائے, یہ غذا ہے. ٹھیک ہے. اب دوا کیا ہے, کوئی بھی ایک شے وارد بدن ہو, اس کے بعد حرارت غریزیہ سے متاثر ہونا ضروری ہے, حرارت غریزیہ سے متاثر ہو, اس کے بعد اپنی کیفیت سے بدن کے اندر ایک زائد کیفیت کو پیدا کر دے. ٹھیک ہے. زائد کیفیت سے مراد یہاں پہ کیفیت اربع ہیں, حرارت, برودت, رطوبت و یبوست ہے, یا بدن کے اندر کوئی ایک تبدیلی پیدا کر دے اور تھوڑے وقفے کے بعد بدن سے خارج ہو جائے اور اعضائے متشابہۃ الاجزاء کے مشابہ نہ ہو, یہ ہے دوا. ٹھیک ہے. جو تیسری چیز ہے وہ ہے غذائے معتدل اور دوائے معتدل. اب غذائے معتدل جو ہے کوئی بھی ایک شے وارد بدن ہونے کے بعد حرارت غریزیہ سے متاثر ہو. ٹھیک ہے. اب اس کا استحالہ جو ہے ایسی رطوبت کی طرف ہو جو عضو مقتضی کے مشابہ ہو, یا اس سے جو پیدا ہونے والی جو حرارت ہے وہ حرارت عضو مقتضی کے مشابہ ہو, وہ کیا ہے, غذائے معتدل. ٹھیک ہے. یعنی کوئی ایک غذا آپ لے لیے ہوئے ہیں تو اس کا جو استحالہ ہے سب سے پہلے ایسی رطوبت کی طرف ہو جو عضو مقتضی کی رطوبت کے مشابہ ہو, اور اس سے جو پیدا ہونے والی حرارت ہے وہ حرارت کیسی ہو, عضو مقتضی کے مشابہ حرارت ہو. تو یہ کیا ہوگی, غذائے معتدل. ٹھیک ہے. اب دوائے معتدل کیا ہے, دوائے معتدل وہ ہے اگر آپ ایک مناسب مقدار میں کوئی ایک دوا استعمال کرے ہوئے ہیں اور استعمال کرنے کے بعد اس کے استحالہ کے بعد بدن کے اندر جو ہے کوئی ایک نئی کیفیت پیدا نہ ہو, یہ ہے دوائے معتدل. لیکن ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو دوائے معتدل ہے نا, ایسی کوئی چیز پائی نہیں جاتی دنیا میں, دوائے معتدل دنیا میں نہیں پائی جاتی. پھر کیوں ہے یہ ایسا؟ یہ صرف ایک پیمانہ ہے کہ دوسری دوا کی کیفیتوں کو آپ سمجھیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی بھی دوائیں موجود ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایک کیفیت یا دو کیفیت کا غلبہ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں جو ہے ایک اصطلاح ہے دوائے غذائی اور غذائے دوائی. تو غذائے دوائی تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جس کے اندر غذائیت زیادہ ہو اور دوائیت کم ہو. اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جب وہ وارد بدن ہو جاتی ہونے کے بعد اس سے عضو مقتضی زیادہ بنتا ہے, مطلب بدلے ما تحلل وہ زیادہ فراہم کرتی, دوائیت کم فراہم کرتی. اسی طرح سے دوائے غذائی جو ہے نا, اس میں دوائی اجزاء زیادہ ہیں اور غذائی اجزاء کم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عضو مقتضی کو مشابہ ہونے کا جو مادہ فراہم ہونے والا ہے وہ کم ہے اور دوائی مادہ زیادہ فراہم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ اتنے اصطلاحات آپ سمجھے نا, ابھی آپ کو سمجھنا آسان ہو جاتا کہ
دوا کا استحالہ ہوتا کس طرح سے. دیکھو جتنی بھی یہ جو دوائیں غذائی ہو یا غذائی دوائی ہو تو یہ بدن کے اندر جب وارد ہوتی، بدن سے جب ملاقی ہوتی یا آپ استعمال کرتے تو ان سے 3 چیزیں جو ہے نا وہ حاصل ہوتی. ایک قوت، دوسری بدل ما تحلل فراہم کرنے والا مادہ یعنی رطوبت دمویہ، تیسری جو ہے ایک زائد کیفیت. کیونکہ جو دوائی غذائی ہو یا دوائی غذائی یہ اپنے مادے سے بھی اثر کرے گی اور اپنے کیفیت سے بھی اثر کرے گی. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو قوہ، دوسرا رطوبت دمویہ، تیسرا جو ہے ایک زائد کیفیت. ٹھیک ہے، اب دیکھو ایک سچویشن سمجھو اس کے میکینزم کو سمجھنے کے لیے، کہ اس کے استحالہ کو سمجھنے کے لیے. اب ایک پیشنٹ ہے جس کو جو ہے ایک مرض ہوا ہے، وہ مرض جو ہے بارد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں کیسی دوا دیں گے؟ آپ دیں گے ہار دوا نا، کیونکہ آپ علاج بھی ضد کر رہے ہیں. مزاج کی جب خرابی ہے تو آپ علاج بھی ضد کر رہے ہیں، تو آپ اس میں کیسی دوا دیں گے؟ ہار. ٹھیک ہے، جیسے کہ اب یہاں پہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے کہ لہسن دیے ہوئے ہیں، اسے کوئی مرض ہوا ہے جو بارد ہے. ٹھیک ہے، اب ہار دوا جو دے رہے ہیں آپ وہ ایک لہسن ہے. اب جیسے ہی وہ لہسن جو ہے آپ اس کو استعمال کرا رہے ہیں تو اس کا جو استحالہ ہے وہ کیسا ہوگا؟ اس کا استحالہ ہوگا اس میں گرم کیلوس میں، کیونکہ اس سے بننے والا جو کیلوس ہے، کیونکہ یہ زائد حرارت ہے نا اس کے اندر، بدن کی حرارت سے زیادہ حرارت ہے اس کے اندر، تو وہ کیسا کیلوس بنائے گی؟ وہ ہار. تو جیسے ہی وہ ہار کیلوس بنائے گی تو معدے میں جو ہے نا گرمی پیدا کر دے گی وہ. ٹھیک ہے، اب وہ ہار کیلوس کو جو ہے جب جگر جذب کرتا اخلاط بنانے کے لیے، تو اب اس سے کیسے اخلاط بنیں گے؟ ہار. مطلب اس خون کا جو استحالہ ہوگا وہ بمائل ہار ہوگا. ٹھیک ہے، اب جیسے ہی ہار ہو گیا ہے تو اب وہ جو زائد گرمی جو پیدا ہوئی ہے اس خون کے نتیجے میں یا اس دوا کے نتیجے میں، وہ کس کو گرم کرے گی؟ سب سے پہلے وہ گرم کرے گی حرارت غریزیہ اور رطوبت غریزیہ کو. ٹھیک ہے، اب یہ حرارت غریزیہ اور رطوبت غریزیہ اور یہ جو خون جو بمائل حرارت ہے جب قلب تک جاتا، قلب جو ہے نا اس کو پمپ کر کے تمام اعضاء میں پہنچانے والا ہے، تو اس سے جو ہے اعضاء جو ہے اپنے مسلسل غذا حاصل کر رہے، تو ایک ہار کیفیت کی خلط اس کے طرف جاری، اس عضو کی طرف ہے نا. تو اب اس سے جب غذا حاصل کرنے کے بعد کیا ہوتی، اس کی جو زائد حرارت ہے وہ ان اعضاء میں سرائیت کر جاتی، تو وہ جو عضو بارد ہو گیا ہے، مطلب اپنے مزاج سے ہٹ گیا ہے، اپنے اعتدال سے ہٹ گیا ہے، تو وہ حرارت اس کے اندر سرائیت کرنے کے بعد وہ پھر واپس آ جاتے کس کی طرف؟ اپنے معتدل مزاج کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے آپ جب بھی دیکھتے کہ دواؤں کے درجات دیے گئے اور امراض کے بھی درجات ہیں یہاں پہ، کہ آپ کو کس درجے کی دوا کس مرض کے درجے میں آپ کو اپنانا ہے، یہاں پہ جو کیٹیگریز دیے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ ہار اگر ہے، کوئی ایک مرض بارد ہوا ہے وہ 2 درجے میں ہے، تو آپ کیسی دوا دیں گے؟ 3 درجے کی نہیں دیں گے، اس کے مقابل میں ہی دیں گے آپ، کیونکہ آپ کو لوٹانا ہے اس کا جو سوئے مزاج ہوا ہے اس کو نارمل مزاج میں. تو یہ دوائیں جو ہے نا اس طرح سے کام کرتی ہیں جو کھائی جانے والی ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ بھائی. کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لو.